إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر، مجتبیٰ مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا. پیارے سامعین محترم اور گروپس کے اندر موجود تمام ممبرز، آج کا خطبہ جمعہ بنام خلیفہ اول، خلیفہ برحق، امام برحق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے
جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محسن اسلام تھے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں اور مسلمانوں کے خلیفہ اول تھے، امام برحق تھے۔ ان کی خلافت بلا فصل میں اور ان کے امام برحق ہونے میں کسی بھی مومن کو اور کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں سوائے منہ من لوگوں کے۔ جو بھی مومن ہے وہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام فضائل و مناقب کو ماننے والا، جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو مومن نہیں بلکہ منہ من ہیں، وہ خلیفہ اول امام برحق جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ کچھ کہتے ہیں کہ جس کی اجازت نہ اللہ کا قرآن دیتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ اللیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس بندے نے بھی اللہ کی راہ میں دیا، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم یقیناً ان قریب اسے آسان راہ کی توفیق دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بات کی تصدیق کی، فرمایا اللہ پاک پروردگار نے کہ ہم عنقریب اسے آسان راہ کی توفیق دیں گے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورۃ اللیل کی یہ آیات بینات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو جب بھی مال و دولت کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جناب صدیق نے کتنا مال خرچ کیا؟ کیا اگر ابو بکر کے پاس 100 تھا تو 100 خرچ کیا، یا 100 میں سے 50، 20 یا اس سے کم زیادہ خرچ کیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جناب ابو بکر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پاس موجود اپنا مال کل کا کل اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے 6 غلاموں کو آزاد کیا، اور ان مظلوم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جو کہ مختلف کافروں کے غلام تھے اور ان کے آقا اور ان کے مالک ان اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر بے شمار ظلم و تشدد کرتے تھے، جن میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے 6 مسلمانوں کو آزاد کیا جو کہ کافروں کے غلام تھے، اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ان کے آقا، ان کے مالک ان کو بے شمار تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے تعلق سے یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔
ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں کہ ابو بکر کا پورا گھرانہ اسلام قبول کرتا ہے۔ ابو بکر نے خود کلمہ پڑھا، ابو بکر کے باپ ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا، ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس نے کلمہ پڑھا، ابو بکر کی بیٹیوں نے کلمہ پڑھا، ابو بکر کے بیٹوں نے کلمہ پڑھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، یعنی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2676، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر ہے 42، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کو اپنی زبانی صدیق کا لقب عطا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جناب ابو بکر کو عتیق کا لقب بھی عطا فرمایا، یعنی وہ شخص جس کے لیے جہنم سے آزادی ہے۔ اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو شامل فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ اس زبان نے ابو بکر کو جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت دی کہ جس زبان نبوت کے تعلق سے قرآن پاک نے یہ فرمایا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم کرو کہ ابو بکر لوگوں کی امامت کرائے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں بیماری کے اندر مبتلا ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پر نہیں آ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مصلی امامت پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ اسی طرح جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر مجھے اپنی امت میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا، اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ضرور بھی ضرور ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر وہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں، ولیکن اخی و صاحبی، ابو بکر میرا بھائی ہے اور ابو بکر میرا ساتھی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، سورہ الحجرات، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے کلمہ پڑھنے والوں میرے نام لیواؤ، میرے بعد یعنی میرے فوت ہونے کے بعد میری غیر موجودگی میں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3662 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 97۔
اسی طرح جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، کہ اے ابو بکر آپ ہمارے سردار ہو، ہم میں سے بہتر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پیارے نبی کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ ہے ابو بکر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اور نسب نامہ کچھ یوں ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار القرشی التیمی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھٹی پشت میں ابن کعب سے جا ملتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا انتا عتیق اللہ من النار۔ ابن حبان پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو عتیق ہونے کا لقب دیا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر موجود ہیں تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پرسکون ہو جا، یعنی ہلنا بند کر دے، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صدیق ہے یعنی کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور تیرے اوپر دو شہید ہیں یعنی کہ عمر اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کو صدیق ہونے کا لقب دیا، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے میں بغیر کسی لیت و لال کے پیارے نبی کی ہر بات تسلیم کرنے والے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو پیارے نبی نے جب صبح کو لوگوں میں یہ واقعہ بیان فرمایا، کچھ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے مرتد ہو گئے۔ کسی بتانے والے نے ابو بکر سے کہا کہ اپنے ساتھی کے تعلق سے کیا تم نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راتوں رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی؟ ابو بکر نے فرمایا وقد قال ذالک، کیا یہ بات واقعتاً پیارے نبی نے کہی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ابو بکر فوراً بولے لئن قال ذالک فقد صدق، اگر پیارے نبی نے راتوں رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ تک کی بات کی کہ مجھے سیر کرائی گئی، لے جایا گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب کا لقب دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ نے اس وقت مدد کی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے پیغمبر کو مکے سے نکال دیا یعنی مکہ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں یعنی ابو بکر اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، غار سور میں۔ پیارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر غم مت کرو،
یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات ابو بکر نے غار ثور میں پیارے نبی سے فرمایا لو ان احدهم نظر الى قدمیہ لابصرنا تحت قدمیہ۔ ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، غار کے اوپر غار ثور پر موجود اگر ان مشرکوں میں سے کوئی فقط اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لے تو ہمیں بآسانی وہ دیکھ لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر، تیرا کیا خیال ہے ایسے دو بندوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالی ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب ابو بکر کو، اللہ کے قرآن نے ابو بکر کو صاحب ہونے کا لقب دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت عام الفیل کے بعد ہوئی، اور اس میں اختلاف ہے کہ 3 سال، 2.5 سال اور 2 سال بعد۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک، ابو بکر کا رنگ جو ہے وہ سفید رنگ تھا اور چست اور کمزور جسم تھا۔ اسی طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی، ان کا نام عثمان بن عامر بن عمر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ جب فتح مکہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد عثمان بن عامر ابو قحافہ کو رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ جب پیارے نبی نے ابو بکر کو ان کے والد کو اٹھائے آتے دیکھا تو پیارے نبی نے فرمایا یا ابا بکرن، اے ابو بکر آپ انہیں رہنے دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چل کر جاتے۔ ابو بکر نے کہا ہوا اولا ان یاتیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یعنی میرے باپ کا زیادہ حق بنتا تھا کہ یہ آپ کے پاس آئیں۔ تو اس موقع پر ابو قحافہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن عامر بن عمر ابو قحافہ کو لایا گیا تو ان کی داڑھی کے بال بالکل سفید۔ پیارے نبی نے فرمایا غیروا ھذا بشیء، ان کے بالوں کی رنگت کو بدل دو، یعنی سفید کلر کو تبدیل کرو۔ اور ابو داود کے اندر پیارے نبی فرماتے ہیں آخر لوگوں میں ایک ایسی قوم آئے گی جو کبوتر کے پپوٹوں کی طرح کالا رنگ کرے گی، یعنی بالوں کو کالا کلر کرے گی۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہ اپنے باپ کے سفید بالوں کو تبدیل کرو، یعنی کوئی کلر لگاؤ، اور دیگر روایات میں کہ کالا کلر لگانا بالوں پر حرام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، ان کا نام سلمہ بنت صخر تھا، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام الخیر تھی۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے۔ پیارے نبی نے دعا کی اور ابو بکر کی والدہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں عبد الرحمن بن ابی بکر، اور اسی طرح عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر، اور اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم بنت ابی بکر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ہجرت مدینے کے معاملے میں ان کا بڑا قابل تعریف جو ہے وہ کردار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ دن کے وقت میں اہل مکہ کے بیچ میں رہ کر ان کی باتیں سنتے
اور رات کے وقت اندھیرے میں چپکے سے غار سور میں پہنچتے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے پروگرامات سے اور ان کے ارادوں سے آگاہ کرتے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، مومنوں اور مسلمانوں کی ماں۔ سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ لوگ ماں نہیں مانتے جو مومن کی بجائے منہ من ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے عظیم مرتبہ اور مقام رکھنے والی۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کھانوں میں سرید کو، صحبت کو دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے عائشہ کو دیگر عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے ذخیرہ حدیث کی راویہ بھی ہیں۔ 2210 روایات جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، اور ان 2210 میں سے 174 احادیث بخاری اور مسلم میں ہیں، اور ان میں پھر صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ سے 54 احادیث مروی ہیں، اور مسلم میں ایک کم 70۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال اور چند ماہ کی عمر پا کر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی اور فوت ہوئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشہ تجارت تھا، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر مکہ میں رہنے والے ان لوگوں میں سے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں سے جناب ابو بکر کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے عہد جاہلیت میں بھی شراب نوشی سے پرہیز کیا۔ مکہ میں شراب یوں پی جاتی تھی، اور اس وقت کی دنیا میں لوگ شراب اس طرح پیا کرتے تھے جیسے آج معمولی سا بھی کھاتا پیتا بندہ کولڈ ڈرنکس پیتا ہے، پیپسی اور 7 اپ پیتا ہے۔ تو اس زمانے میں شراب یوں چلا کرتی تھی، کوئی بندہ شراب پینے سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں پیپسی اور کولا عام ہے، اس وقت میں شراب یوں دھڑا دھڑ اور عام پی جاتی تھی، لیکن اس قدر برے معاشرے میں رہنے کے باوجود جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب نہیں پی۔ اور اسی طرح اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ زنا بھی عام تھا اور بت پوجا بھی عام تھی۔ ابو بکر نے اسلام سے پہلے بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بتوں کی پوجا سے بھی بیزار تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ ایک مرتبہ ابو بکر کو ان کے والد ابو قحافہ بت خانے میں لے کر گئے اور جناب ابو بکر کو اکیلا چھوڑ گئے۔ ابو بکر ان بتوں کے پاس گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو اور مجھے کپڑا دو۔ ان مٹی اور پتھروں کے بتوں نے جب کوئی جواب نہ دیا، ابو بکر نے ان بتوں کو پتھر مارا۔ اور اسی طرح جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، پیارے نبی نے ابو بکر کو دعوت دی، تو ابو بکر نے بغیر کسی لیت و لال کے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور اسلام کے کلمے کو قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لصاحبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن تم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہتا ہے۔ اور ابو بکر نے جب کلمے کی دعوت کو سنا، ابو بکر نے کہا سچ کہتا ہے۔
پیارے نبی فرماتے ہیں ابو بکر نے اپنی جان بھی اپنا مال بھی سب کچھ میرے اوپر نچھاور کیا، ابو بکر نے جان اور مال سے میرا ساتھ دیا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز نہیں آ سکتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3661۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے میرے اوپر اپنی جان بھی نچھاور کی، اپنا مال بھی نچھاور کیا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر صحیح الجامع میں پیارے نبی فرماتے ہیں ارحموا امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی طرح جناب ابو بکر کی یہ سیرت آگے جاری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب ابو بکر نے اپنی جان اپنا مال کیسے خرچ کیا، آئندہ خطبہ جمعہ میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو بکر کو، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ پیارے نبی کے رازدار بنے، آپ کے رفیق خاص بنے، آپ کے یار غار بنے، ابو بکر محسن اسلام بنے، مومنوں اور مسلمانوں کے خلیفہ اول امام برحق بنے، اور مرنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دفن ہوئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔